بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احمد صابر چغتائی، اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی ادھورا رہ جاتا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد نص قرآنی کے مطابق تو بندگی ہے، مگر یہ عمل بھی بندگی ہی میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو شعور جیسی دولت اور نعمت سے نوازا ہے، اور اسی کی بنیاد پر انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کیا۔ اگر شعور نہ ہو تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ جی ناظرین، شعور تحقیق اور تخلیق کے دروازوں کو کھولتا ہے، انسان کو تحقیق اور تخلیق کی جستجو پر اکساتا ہے، انسان کے اندر تحقیق اور تخلیق کی جستجو کو پیدا کرتا ہے۔ آج ہمارا موضوع تحقیق اور تخلیق ہے، جسے انگلش میں ریسرچ اینڈ کریشن کہتے ہیں۔ جی ناظرین، تحقیق اور تخلیق کے ذریعے انسان نے چاند پر قدم رکھا، فضا میں جہاز اڑا دیے، ایٹم بم بنائے، ہولوگرام اور سمارٹ فون جیسی چیزوں کو ایجاد کیا۔ تمام جدید ترین ٹیکنالوجی تحقیق اور تخلیق ہی کا نتیجہ ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نوجوان نسل عہد حاضر میں تحقیق اور تخلیق سے دور بھاگتی ہے۔ تعلیمی اداروں میں بھی تحقیق اور تخلیق کا کام اس سطح پر نہیں ہو رہا جس سطح پر ہونا چاہیے۔ تحقیق، ریسرچ یعنی کسی چیز کی تصدیق کرنا، اس کی ریسرچ کرنا، اسے تلاش کرنا، اس کی تحقیق کرنا، اور تخلیق نئی چیز کو بنانا، کریٹ کرنا، کریٹو مائنڈڈ جسے کہتے ہیں کریشن، مگر یہ دونوں چیزیں اس وقت ہمارے ملک میں نہیں ہو رہی، اور اگر ہو رہی ہیں تو بہت ہی کم سطح پر۔ اگر کوئی یہ جرت کر بیٹھے تحقیق یا تخلیق کی، تو اس کو سہولیات دستیاب نہیں ہوتی کہ وہ آگے بڑھ سکے، اس میں آگے جا سکے اور ملک و قوم کا نام روشن کر سکے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ میں یہاں ایک مثال آپ کو دیتا چلوں کہ چند روز قبل میرے ایک انتہائی قریبی دوست میرے گھر میں تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان عالم دین بھی تھے۔ گفتار اور رفتار میں انہوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ مختلف موضوعات پر بات ہوئی۔ میں نے ان سے ایک انتہائی معتبر مذہبی و علمی شخصیت کے بارے میں سوال کیا، ان کے بارے میں ان سے ان کا نظریہ، اس عالم دین کا نظریہ جاننے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس معتبر شخصیت کی جو علمی صلاحیتیں ہیں 99.99% میں ان سے متاثر ہوں، مگر 0.1% میں ان سے اختلاف کرتا ہوں، اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں نے کچھ ایسی بات سنی ہے جو مجھے اچھی نہیں لگی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کے بارے میں جو بات سنی ہے اس کو کہاں پڑھا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے اسے پڑھا تو کہیں نہیں، البتہ سنا ہے۔ میں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایک عالم دین ہونے کے باوجود سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی۔ تو وہ صاحب ایک دم چونکے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اب میں اس کی تحقیق کروں گا اور تحقیق کے بعد آپ سے بات کروں گا۔ تو ناظرین، یہی حالت آج کے ہمارے نوجوانوں کی ہے۔
کسی ایک مضمون میں ماسٹرز کر لینے کا نام تحقیق نہیں ہے اور نہ ہی وہ تخلیق ہے، بلکہ یہ تو معاشرے میں ہماری ضرورت بن چکی ہے۔ ڈگری لینا اور حقیقت جانیے اب ڈگریاں ہی رہ گئی ہیں، اس میں علم نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تحقیق اور تخلیق کے دروازے تو بالکل ہی بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہی ہماری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمارے ملک کو عالمی سطح پر اس ملک کا نام روشن کرنے میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ ہمارے ہاں تحقیق اور تخلیق کا عمل رک گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تحقیق اور تخلیق کا حکم دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کو تسخیر کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسا نسخہ کیمیا ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کی مدد سے ہم کائنات کو تسخیر کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید تحقیق اور تخلیق کا سرچشمہ ہے، بلکہ قرآن تو تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ تحقیق اور تخلیق تو وہ تمام علوم تو اب بہت بڑی بات ہے۔ جو ایک علم ہے اس کے ضمن میں تحقیق اور تخلیق آتی ہے، مگر قرآن تو تمام علوم کا سرچشمہ ہے، اور ایسی ایک نایاب چیز، ایسی نایاب کتاب ہمارے پاس، نسخہ کیمیا ہمارے پاس موجود ہے جس سے ہم استفادہ نہیں کر رہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو یقیناً تحقیق اور تخلیق کا دروازہ کبھی بھی بند نہ ہو۔ قرآن کو پڑھنے کا مطلب قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، اور اس کے ذریعے کائنات کو تسخیر کرنے کی جستجو کرنی ہے۔ جی ناظرین، آج غیر مسلم قرآن کو پڑھ کر تحقیق کر رہے ہیں اور انہوں نے پوری دنیا پر اپنا لوہا منوایا ہے پوری دنیا میں، اور ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ مگر مسلمان جو تحقیق اور تخلیق کے دائی ہیں، انہوں نے آج اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، اسے ترک کر دیا ہے، اور دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کا نوجوان تحقیق اور تخلیق کو اپنا شعار بنائے، اپنا مقصد بنائے، اور تعلیمی اداروں میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، تحقیق اور تخلیق کے مواقع فراہم کیے جائیں، اور یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس اہم کام کے لیے نوجوان نسل کو سہولیات فراہم کرے تاکہ ملک و قوم کا نام روشن ہو سکے۔ جب ہم تخلیق اور تحقیق چھوڑ دیں گے تو پھر ایک مردہ جسم کی مانند رہ جائیں گے۔ تحقیق اور تخلیق روح کا نام ہے، جو نکل جائے تو پھر مردہ جسم رہ جائے گا۔ جی ناظرین، نوجوان نسل کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ کاپی پیسٹ کے ٹرینڈ کو بدلیں۔ کاپی پیسٹ تو میں نے ایک مہذب لفظ استعمال کیا ہے، اس کو آسان اگر میں اس کو تھوڑا کروں تو اس کو نقل کہتے ہیں، اور یہ جو نقل مارنا ہے، نقل کرنا ہے، اس کے ٹرینڈ کو چھوڑیے، اس سے باہر آئیے اور اپنے دماغ سے سوچئے، نئی چیزوں کو تخلیق کیجئے، تحقیق کیجئے، اور کوئی بھی بات تصدیق کے بغیر مت پھیلائیے، کیونکہ تصدیق کے بغیر آپ جو بھی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، تحقیق اور تخلیق، یہی آج کے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ خوش رکھیے، محبتیں بانٹیے، ملک و قوم کی سلامتی کے لیے کوشاں رہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔